اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں کیا توبہ جو ہے گنہگاروں کو کرنی چاہیے؟ کیا مسیحوں کو توبہ کرنا نہیں چاہیے؟ ضرورت اس کی نہیں؟ ہم بائبل کی روشنی میں چند ریفرنس دیکھیں گے اور جانیں گے کہ کیا مسیحوں کو بھی توبہ کی ضرورت ہے۔ توبہ کے پہلے عمل میں گنہگار بدی کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آتے ہیں، بدی کو چھوڑ کر، پرانی زندگی کو چھوڑ کر نئی لائف کا آغاز کرتے ہیں اور خوشخبری کے پیغام کو قبول کرتے ہیں اور یسوع مسیح میں حقیقی ایماندار بن جاتے ہیں۔ کاملیت کی جانب سفر میں ایک ایماندار کبھی کبھار پرانی گناہ آلودہ طرز زندگی میں واپس داخل ہو جاتے ہیں۔ جب کبھی ایماندار گناہ کریں انہیں بھی بائبل مقدس کی تعلیمات کے مطابق توبہ کرنی چاہیے، انہیں توبہ کی ضرورت ہے۔ آئے ہم دیکھیں کلام میں سے پہلا دوسرا کرنتھیوں اس کا 7 باب اس کی 9 آیت میں لکھا ہے کہ کرنتھس کے جو ایماندار تھے ان کو بھی پولس نے بتایا کہ آپ کو ضرورت اس چیز کی ہے۔ کلام میں لکھا ہے 2 کرنتھیوں 7 باب اس کی 9 آیت میں، اب میں اس لیے خوش نہیں ہوں کہ تم کو غم ہو، بلکہ اس لیے کہ تمہارے غم کا انجام توبہ ہوا، کیونکہ تمہارا غم خدا پرستی کا تھا تاکہ تم کو ہماری طرف سے کسی طرح کا نقصان نہ ہو۔ کرنتھس کی کلیسیا کو پولس رسول جو ہے ہدایت کرتا ہے کہ ان کو اس بات کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور ریفرنس لکھا ہے 2 کرنتھیوں 12 باب اس کا 20 اور 21 آیت میں بھی ہم پڑھیں، کلام میں لکھا ہے، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ آ کر جیسا تمہیں چاہتا ہوں ویسا نہ پاؤں، اور مجھے بھی جیسا تم نہیں چاہتے ویسا ہی پاؤ، کہ تم جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، بدگوئیاں، غیبت، شیخی اور فساد ہو، اور پھر میں جب آؤں تو میرا خدا مجھے تمہارے سامنے عاجز کرے اور مجھے بہتوں کے لیے افسوس کرنا پڑے جنہوں نے پیشتر گناہ کیے ہیں اور اس ناپاکی اور حرام کاری اور شہوت پرستی سے جو ان سے سرزد ہوئی توبہ نہیں کی، یا جو کوئی بھی ایسا گناہ جو ان سے سرزد ہوا ہے اس کی توبہ کرنی چاہیے اور کرنے کی ضرورت۔ ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ افسس کی ایماندار تھے، انہیں بھی کہا گیا کہ وہ بھی اپنے اس اپنے گناہ کی توبہ کریں۔ مکاشفہ 2 باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، بس خیال کر کے تو کہاں سے گرا ہے اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر، اور اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ بہت دفعہ وہ سرزد ہونے والا قولن فعلن کیسا گناہ، ایسی جو ہے بات آپ سے ہو جاتی ہے، تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ افسس کے ایمانداروں کو بھی یہ بات کہی گئی کہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا، بس تو خیال کر کہ تو کہاں سے گرا ہے۔ جی ہاں، کس وجہ سے تیری رفاقت جو ہے اپنے خدا سے کم ہو گئی ہے، خدا کے ساتھ بات چیت کا ٹائم کم ہو گیا ہے، جی ہاں، خدا کی حضوری میں بیٹھنے کا وقت کم ہو گیا ہے۔ کہاں پہ ایسی پرابلم ایسی وجہ بنی ہے، تاکہ آپ اپنے اس بات کے لیے اقرار کر سکیں اور جو ہے افسس کے ایمانداروں سے سیکھتے ہوئے اس بات کے لیے
آج کے ایمانداروں کو بھی ضرورت ہے کہ وہ بھی ایسے غلطی کا خدا کے حضور میں اقرار کریں۔ اب ہم بات کرتے ہیں پرگمن کے ایمانداروں نے بھی توبہ کی۔ مکاشفہ 2 باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، پس توبہ کر، نہیں تو میں تیرے پاس جلد آ کر اپنے منہ کی تلوار سے ان کے ساتھ لڑوں گا۔ بس توبہ کر، نہیں تو میں تیرے پاس آ کر اپنے منہ کی تلوار سے ان کے ساتھ لڑوں گا۔ سو ایمانداروں کو یہاں پہ بھی ایمانداروں کو توبہ کرنے کے بارے میں کہا گیا۔ جو پرگمن کے جو ایماندار تھے یہاں انہیں بھی اس بات کے بارے میں توبہ کے لیے کہا گیا کہ وہ اپنے اس غلطی، اس مسٹیک، اس گناہ کا خدا کے ذریعے میں اقرار کریں۔ اس ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں سردیس کے ایماندار، مکاشفہ 3 باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، پس یاد کر کہ تو نے کس طرح تعلیم پائی اور سنی تھی، اور اس پر قائم رہ اور توبہ کر۔ جو تعلیم پائی ہے اور سنی ہے اس پہ قائم رہ اور توبہ کر۔ اور اگر تو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا اور تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ کس وقت تجھ پر آ پڑا۔ سو ہمیں پرگمن اور افسس کے ایمانداروں کی اور اب سردیس کے ایمانداروں سے ہمیں اس بات کے بارے میں ملتا ہے، انہیں بھی کہا گیا کہ وہ بھی اپنے ان کاموں سے توبہ کریں جو انہیں خدا کے ساتھ رشتے کو قائم رکھنے میں ریکارڈ بنتے ہیں، خدا کے ساتھ چلنے میں ریکارڈ بنتے ہیں، خدا کی منادی کرنے میں ریکارڈ بنتے ہیں، اور خدا کے ساتھ جو ہے بات چیت کرنے میں ریکارڈ بنتے ہیں۔ ان گناہوں کی جو ہے اقرار کیا جائے اور خدا کے حضور میں ان کو مان لیا جائے اور توبہ کر کے آگے بڑھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر 5ویں ایگزامپل جو ہے لودیکیا کے ایماندار، مکاشفہ 3 باب اور اس کی 19 آیت میں بتایا گیا یہاں پہ، میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں، پس سرگرم ہو اور توبہ کر۔ بس سرگرم ہو اور توبہ کر، اپنے ان کاموں سے، اپنے ان باتوں سے، اپنے اس برے رویے سے، اپنے برے ایسے کاموں سے توبہ کر جیاں تاکہ تو سرگرم ہو سکے۔ وہ باتیں جو آپ کو نیم گرم کر دیتی ہیں، وہ رویے جو آپ کو نیم گرم کرتے ہیں، خدا کی رائٹ وے میں ورشپ کرنے میں آپ کو نیم گرم کرتے ہیں، جی ہاں درست طور سے ببلیکلی پرنسپل کے مطابق دعا کرنے میں آپ کو نیم گرم کرتے ہیں، جی ہاں ان سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کی دعا جو ہے جی ہاں ٹھیک طور پہ جو ہے ہو سکے، آپ ٹھیک طور پہ اچھے پریئر واریر بن سکیں، اچھے ورشپر بن سکیں، خدا کے ساتھ رشتہ آپ کا اور بہتر ہو سکے، آپ بہتر سے بہترین کی طرف جا سکیں، اپنے آپ کو جو ہے آپ اور خدا کے ساتھ رشتے میں گہرا کر سکیں۔ میرا خدا یہی چاہتا ہے آپ سے تاکہ آپ اپنے آپ کو تیار کریں۔ جب بھی جہاں بھی جس بھی لائف کے ایریا میں کسی بھی ایماندار سے کوئی خطا غلطی ہو جائے تو فوراً اس کے لیے جی ہاں توبہ کے لیے دروازہ کھلا ہے تاکہ وہ توبہ کرے اور خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو بحال کر سکے۔ یوحنا کے انجیل اس کا 1 باب اس کی 8ویں اور 9ویں آیت میں ہمیں بتایا گیا اس بات کے بارے میں، ہمارا خدا جو ہے کتنا مہربان ہے۔ اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں۔ اگر ہم کہیں ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں۔ تو بہت دفعہ کچھ لوگ ایسے ہی کہنے کی کوشش کرتے ہیں میں نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ جی کلام میں لکھا ہے ہم تو باتوں باتوں میں خطا کر جاتے ہیں۔ ہم بہت دفعہ قولن فعلن جی ہاں ایسی باتیں کرتے ہوئے کس کے خلاف، چرچ کے بارے میں، پاسبان کے بارے میں،
کلام کو سنتے ہوئے ہم کئی ایسی باتیں کر جاتے ہیں جس سے جو ہے وہ ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں خوش نہیں اس بات سے. ضروری ہے کہ وہ ایسا نہ ہو کہ وہ جو ہماری غلطی جو ہے ہمیں دور لے جائے خدا سے اور ہم میں سچائی نہیں. اگر آپ اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. میرا خدا ہمیں اس ساری ناراستی سے، اس ساری بدی سے، اس ساری گناہوں کے زور سے، اس ساری گناہوں کی دلدل سے ہمیں نکالنے کے لیے تیار کھڑا ہے. وہ بلاتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں اقرار کریں، کیونکہ ہمارا ایک بلاوا یہ بھی ہے کہ ہم جو ہے خدا راست بازوں کو نہیں بلکہ گنہگاروں کو توبہ کے لیے بلانے آیا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ آج اگر ایماندار سے کوئی ایسی گناہ ہو جائے تو اس کے لیے بھی ایک آسان رستہ خدا نے دیا ہے کہ اپنے گناہ کا اقرار کریں. جیسے ہم نے دیکھا یہاں افسس کے ایمانداروں کو ہم نے دیکھا، پرگمن کے ایمانداروں میں ہم نے دیکھا اور سردیس کے ایمانداروں میں دیکھا اور بتایا گیا تاکہ وہ اپنے اس گناہ کا اقرار کریں اور توبہ کر کے آگے بڑھ سکیں. توبہ کرنا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے لیے آگے بڑھنے کا رستہ ہے. اور اپنے آپ کو آپ سٹک نہیں کر پائیں گے، اپنے آپ کے لیے آپ رستوں کو بند نہیں کر پائیں گے. ضروری ہے کہ آپ اس بات کے لیے کوئی بھی ایسی غلطی خطا گناہ ہوتا ہے آپ فوراً جو ہے پہلی فرصت میں اپنے خدا سے خدا مجھے معاف کر دے، وہ معاف کرنے میں قادر ہے اور سچا ہے. اس لیے اس نے کہا کہ وہ ہمیں ساری ناراضگی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو پیش کریں اور ہم یہ پیغام لوگوں کو دیں کہ ہمیں توبہ کرنا ضروری ہے. ہمیں اس بات کے بارے میں بائبل بتاتی ہے اور توبہ کا پیغام جو ہمیں آگے تک پہنچانے کی ضرورت ہے. مرکز 6 باب اس کی 12 سے 13 میں لکھا ہے، اور انہوں نے روانہ ہو کر منادی کی کہ توبہ کرو، اور بہت سی بدروہوں کو نکالا اور بہت سے ماروں کو تیل مال کر اچھا کیا. انہیں روانہ ہو کر انہوں نے کیا کام کیا؟ پہلا منادی کی. کس چیز کی؟ کہ توبہ کرو. آج ہر ایک شخص جو بچا لیا گیا ہے، جو نجات پا چکا ہے، وہ اس پیغام کو سننے کے بعد وہ بھی توبہ کی منادی کرے. انہوں نے کیا کیا؟ مرکز 6 باب اس کی 12 میں لکھا ہے، اور انہوں نے روانہ ہو کر منادی کی کہ توبہ کرو اور بہت سی بدروہوں کو نکالا. بدروہیں بھی نکالی ہیں اور بیماروں کو تیل مال کر اچھا بھی کیا ہے. یہ میرے اور آپ کے لیے زبردست ایک پیغام ہے کہ میں اور آپ ایسا پیغام تو پہنچائیں اور بہتوں کو جو ہے وہ ان کی بدروہیں بھی نکالیں، ان کے لیے شفا کا پیغام بھی دیں اور توبہ کے لیے انہیں قائل بھی کریں تاکہ وہ اپنے گناہوں سے اقرار کر کے اب وہ تک قریب آ جائیں. وہ معاف کرنے میں قادر ہے. اب سیکنڈ ایک اور سوال یہ اٹھتا ہے، وہ کون سی بات ہے جو لوگوں کو توبہ کے لیے مجبور کرتی ہے؟ کیا کبھی سوچا آپ نے اس بات پہ؟ وہ کون سی بات ہے جو انسانوں کو توبہ کے لیے مجبور کرتی ہے؟ چونکہ توبہ وہ بنیاد ہے جس پر مسیحی ایمان کی تعمیر کی جاتی ہے، تو ہمیں یہ بات سمجھنا ضروری ہے، ہمیں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ کون سی بات انسانوں کو توبہ کے لیے مجبور کرتی ہے. بات کون سی ہے کہ کون سی بات انسانوں کے لیے توبہ کے لیے مجبور کرتی ہے. چند باتیں میں چاہوں گا آپ تک پہنچائی جائیں تاکہ آپ جان سکیں کہ وہ کون سی باتیں ہیں جو انسانوں کو توبہ کے لیے جو ہے مجبور کر دیتی ہیں. نمبر 1، خدا کی مہربانی. میرا اور آپ کا خدا اتنا مہربان ہے، اتنا ہم سے پیار کرتا ہے، اس لیے وہ ڈیفرنٹ طریقوں سے اپنے کلام کے ذریعے سے
اور پیغام سننے کے ذریعے سے، روح القدس کے ذریعے سے، اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ جی ہاں، وہ ڈیفرنٹ سورسز کا استعمال کر کے چاہتا ہے کہ وہ لوگ توبہ کر سکیں ابھی جنہوں نے توبہ نہیں کی ہے۔ آئیں دیکھیں کلام میں سے پڑھیں۔ رومیو 2 باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، یا تو اس کی مہربانی اور تحمل اور صبر کی دولت کو ناچیز جانتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ خدا کی مہربانی تجھ کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ خدا کی مہربانی، میرا خدا اتنا مہربان ہے اپنے لوگوں پر، اس انسان کے لیے جس کو اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، وہ اس پہ مہربان ہے، تو اس کی مہربانی جو ہے وہ اس کو توبہ کے لیے تیار کرتی ہے کہ وہ توبہ کر سکے۔ میری بھی آپ سے ریکویسٹ ہے، اس بات کو آپ جانیں، سنیں اور سمجھیں تاکہ آپ توبہ کر سکیں۔ دوسری بات کیا ہے؟ منادی۔ خدا کے کلام کی تعلیم اور منادی کرنا لوگوں کو توبہ کا وسیلہ بنتا ہے کہ وہ توبہ کر سکیں۔ ہم دیکھتے ہیں یونا کے بارے میں، نینوا شہر نے توبہ کی، روزہ رکھا، انہوں نے خاک پہ بیٹھ گئے، وہ گریہزاری کی خدا کے زور میں، تو وہاں پہ نینوا شہر میں یونا نے منادی جب کی وہاں پہ، تو سارا شہر، ایون کہ بادشاہ نے بھی، اور کلام میں لکھا ہے جانوروں نے بھی، جی ہاں، اس بات کے لیے بتایا گیا، وہاں پہ اناؤنس کیا گیا بادشاہ کی طرف سے کہ وہ جو ہے فاسٹنگ کریں گے۔ متی 12 باب اور اس کی 41 میں لکھا ہوا ہے، نینوا کے لوگ عدالت کے دن اس زمانہ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کو مجرم ٹھہرائیں گے، کیونکہ انہوں نے یونا کی منادی پر توبہ کر لی۔ اور دیکھو یہاں وہ ہے جو یونا سے بڑا ہے، تو یونا کی منادی سے نینوا شہر کے لوگوں نے جو ہے منادی کو سنا اور انہوں نے توبہ کی، اقرار کیا، اور منادی جو ہے بھی توبہ کے لیے آپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ جو ہے توبہ کریں۔ تیسری بات، خدا باپ۔ یسوع مسیح نے کہا کہ کوئی شخص میرے پاس اس وقت تک نہیں آ سکتا، کوئی شخص میرے پاس اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک باپ اسے میرے پاس نہ لائے۔ جب باپ لوگوں کو توبہ کے لیے تیار کرتا ہے۔ یوحنا رسول کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 44 ورس میں لکھا ہے، کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسے کھینچ نہ لے، اور میں اسے آخری دن پہ زندہ کروں گا۔ وہ خدا باپ جو ہے انسانوں کو توبہ کے لیے جو ہے وہ تیار کرتا ہے، تاکہ وہ اپنے ان برے کاموں سے، اپنے گناہوں سے توبہ کر سکیں اور اس کے قریب آ سکیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ملامت۔ ملامت کرنے سے بھی لوگ توبہ کرتے ہیں۔ ملامت کے معنی ہے خدا کے کلام کے مطابق اصلاح کرنا۔ جب پاسبان کلیسیائی خاندانوں کی ان کی اصلاح کرتا ہے، استاد جب شاگردوں کی اصلاح کرتا ہے، انہیں بتاتا ہے، سکھاتا ہے کہ یہ بات، یہ کام غلط کیا آپ نے، تاکہ آپ اسے اب اقرار کریں، معافی مانگیں۔ جی ہاں، جب استاد یا پاسبان انہیں سکھاتا ہے، اصلاح کرتا ہے، تو پھر وہ توبہ کرتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے لوکا 17 باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، خبردار رہو، اگر تیرا بھائی گناہ کرے تو اسے ملامت کر، اگر توبہ کرے تو اسے معاف کر۔
तौबा कर रहा है तो उसे माफ किया जाए। ये माफी का हिस्सा जो ये बहुत बड़ा जबरदस्त हमारी दुनिया में पॉइंट है कि हम भी माफ करें। खुदा माफ कर रहे हैं, हमें हमारे गुनाहों को माफ कर दिया, हमारी लानतों को माफ कर दिया, हमारे ऐसे बुरे कामों को माफ कर दिया। हमें बाइबल सिखाती है कि हम भी माफ करें। कलाम में लिखा है माफ करो ताकि तुम्हें माफ किया जाए। अगर माफ नहीं करेंगे तो माफ नहीं किए जाएंगे। इसलिए आप सोचें आज इस पैगाम को सुनने के बाद, क्या मैंने किसी अपने भाई, किसी अपने दोस्त, चर्च मेंबर, अपने साथी, अपने कोलीग को मैंने कही ऐसा ना हो कि मैंने माफ़ ना किया। जी हाँ, माफ़ करें ताकि आपको माफ़ी मिल सके। खुदा चाहता है कि आपको माफ़ी मिले, लेकिन आप उससे पहले तैयार हों कि मुझे तौबा की ज़रूरत है, और वो जो गलती, गुनाह, जो बात हुई है, मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अब अपने आप को पूरे तौर पे आप खुदा के हुजूर में खाली कर दें। आज मौका है, ये कलाम आपके लिए है, आपके ज़िंदगी की बचाव के लिए है, आपकी ज़िंदगी माफ़ी के लिए है। ये पैगाम आपकी सुनने के बाद, तौबा करने के बाद, ये पैगाम आपकी ज़िंदगी को यकसर बदल देगा और आपके हालात जो हैं वो भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। तो मेरा खुदा माफ़ करना चाहता है, और वो चाहता है उसके लोग जो हैं तौबा करें और जो हैं